کبیرہ. آپ سوچیں کہ کوئی شخص اگر آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو گھر کے اندر بلانے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف لے جائیے. پہلا والا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہو یار آپ آئے ہیں, بہت خوشی ہوئی, آپ گھر میں تشریف لے جائیں. ایک طریقہ ہوتا ہے دوسرا والا, وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں. زیادہ محبت کس میں ہے؟ پہلے میں دوسرے میں؟ دوسرے میں. تو آئیے گھر میں داخل ہو جائیے, تشریف لے جائیے, تو کہ ٹھیک ہے چلیں آپ جائیں, میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں, آپ جائیں جو مرضی کریں. لیکن آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں, اس میں محبت ہے. کہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا گھر کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَادْخُلِي جنتی, آ تجھے میں اپنی جنت دکھاؤں, آ تجھے میں دکھاؤں میں نے تیرے لیے کیا سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ جنت جو میں نے تیرے لیے خود ڈیزائن کی ہے, اور تیرے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں جو تو چاہتا ہے. ابھی تجھے دکھاؤں گا تو تیرا دماغ پریشان ہو جائے گا کہ مجھے دیا کیا ہے میرے رب نے. اتنی زبردست چیزیں دی ہیں کہ انسان حیران ہوگا. اسی لیے شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو دل دے گا نا جنت میں, وہ بڑے مضبوط دل ہوں گے. شیخ السعدی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو دل دے گا جنت میں بڑے مضبوط دل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر مضبوط دل نہ ہوتے تو لوگ جنت میں جانے کے بعد نا دل کے دورے سے مر جاتے. اتنی خوشیاں جب دیکھتے ہیں نا تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے. جس طرح کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو آپ کسی پلے لینڈ یا جو تھیم پارکس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ لے کے جائیں, تو یہ ایکسپیریمنٹ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں اپنے خرچے پہ. کسی بچے کو لے کے جائیں اور پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے نا, ابھی اس کو گاڑی سے باہر نکالا ہے اور آپ نے اس کو پکڑا ہوا ہے, ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا کہ ابھی بیٹا رکو تھوڑی دیر کے لیے, رکو ابھی ذرا. اور آپ کو نا وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, بچے وہ جو بوٹ ہوتی ہے نا سوئنگ کر رہی ہوتی ہے, ادھر جاتے ہیں تو چیخ مارتے, چیخ مارتے, وہاں چیخو پکار ہو رہی ہے, ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہے, کہکے لگانے کی آوازیں آ رہی ہیں. اب یہ بچے کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے 5 منٹ ہو گئے ہیں. اس بچے کا بلڈ پریشر اس وقت جو ہے نا 160 پہ گیا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو تو صحیح یار, مجھے اندر جانے دو. ہم کہا نہیں رکو بیٹا, ابھی صبر کرو صبر کرو. وہ جتنی آوازیں سن رہا ہے نا وہ اور ایکسائٹڈ ہو رہا ہے, اور ہو سکتا ہے آپ اس کو زیادہ روکیں, یہ بیچارہ دل کے دورے سے مر نہ جائے کہیں, کیونکہ اس کو بے چینی اتنی زیادہ ہو رہی کہ مجھے کسی طرح جانے دو تو صحیح ایک دفعہ اندر. تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, دنیا میں ہم سے تو یہ چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی. میرے شیخ صاحب نے مجھے ایک لطیفہ سنایا ایک شخص کے بارے میں کہ کوئی گاؤں تھا, اس گاؤں کے اندر جو تھے نا بڑا سمپل لوگ ہوتے تھے, بڑے سادے لوگ تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا بارٹر ٹریڈ کرتے تھے, یعنی آپس میں ان کو پیسے کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, تو بارٹر ٹریڈ کرتے تھے. یعنی کسی نے کسی کو انڈے دیے, اس نے ڈبل روٹی دے دی, اس نے دال دی, اس نے چینی دے دی, اس نے آٹا دیا, اس نے چاول دیے تھے. اس طرح کر کے نا ان کی ٹریڈنگ ہوتی تھی. تو کیا ہوا کہ ادھر پیسوں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی کے پاس اگر 1000 روپے ہو تو لوگ کہتے تھے یار بڑا مالدار آدمی, یار اس کے پاس 1000 روپے, 1000 روپے پورے 1000 ہیں, 1000. 10,000 والا لکھ پتی سمجھا جاتا, یار 10,000 روپے, اوئے ہوئے ہوئے. اور جس کے پاس لاکھ ہو, لاکھ تو کوئی نمبر ہی نہیں تھا نا, وہ تو کہتے کوئی ملٹی ٹریلین ہے, مطلب لاکھ والا. لاکھ ان کے فریم آف ریفرنس میں نہیں تھا. جب 1000 والا ان کے یہاں بڑا مہان چیز تھی, کیونکہ پیسے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, ٹریڈنگ ہوتی تھی سمپل. تو جس کے پاس 1000 روپے ہوتے وہ کہتے کوئی بہت ہی کوئی لکھ پتی کروڑ پتی ٹائپ ہے. جس کے پاس 10,000 ہوں وہ تو کہتے تھے بہت ہی مہان چیز ہے, اور لاکھ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. اس جگہ پر ایک بابا جی تھے, ان کی لاٹری نکل آئی 10 لاکھ روپے کی, 10 لاکھ روپے کی. اب بابا جی کے گھر والے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا بابا جی کو یہ خبر کیسے سنائیں گے, بابا جی تو فوت ہو جائیں گے. 10 لاکھ روپے کی خبر, بابا جی ویسے بھی عمر کے اس حصے میں ہیں, کیسے خبر دیں ان کو یہ. تو انہوں نے کہا کہ چلو حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں, محلے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں بستی کا حکیم ہے, اس کے پاس جاتے ہیں. حکیم صاحب کے پاس گئے, حکیم صاحب خود بڑے بزرگ تھے, تو ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی حکیم صاحب یہ ہمارے جو بابا جی ہیں نا, انہوں نے 10 لاکھ کی لاٹری جیت گئے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھئی 10 لاکھ جیت گیا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے آپ نے بتائی خبر تو یہ فوت ہو جائیں گے. تو حکیم صاحب نے کہا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, کوئی ٹینشن نہیں لے, آپ بڑے آرام سے ہم ان کو لے کے چلیں گے بڑے طریقے کے ساتھ, اور انشاءاللہ الرحمن اس میں شفا ہوگی. چلیں جی بہترین, لے کے جی. اب یہاں پہ حکیم صاحب بیٹھ گئے, یہاں پہ بابا جی بیٹھ گئے. حکیم صاحب کہہ رہے بابا جی سے, بابا جی آپ اپنے خیال میں لے کر آئیں, اپنے تصور میں لے کے آئیں کہ اگر آپ کو مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے کہیں سے, تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے. بابا جی کہتے ہیں بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے 10 لاکھ ملے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کوئی ایسی بات کرو نا جو انسان کی مطلب ذہن میں بھی آئے. کہتے بابا جی دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ رقم مل گئی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے خیال میں تو لے کر آئیں کہ اگر آپ کو 10 لاکھ روپیہ مل جائے آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے. کہتے بیٹا میرا منہ ہی نہیں ہے 10 لاکھ روپے والا, کیسے مجھے 10 لاکھ ملیں گے. یار کوئی اگزامپل دینی ہے, کوئی ایسی مثال دو جو کوئی دنیا میں ہو, کوئی سمجھ میں آئے. 10 لاکھ روپے کی کوئی مثال ہے دینے والی, کوئی ایسی مثال دو جو ہو سکے, کم از کم بات تو ایسی کرو.
انہوں نے کہا بابا جی پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو ملے نہیں ہیں, نہ کوئی دے رہا ہے آپ کو, کوئی بھی نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں ویسے آپ ذرا تصور تو کریں نا, اگر آپ کو مل جائے آپ کیا کریں گے؟ کہتا ہے بیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. کہتا ہے بابا جی خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر آپ کو 10 لاکھ مل جائے سمجھے خزانہ مل گیا, آپ کھود رہے تھے اندر سے کوئی صندوق نکل آئی, اس میں ہیرے جواہرات تھے, ان کی قیمت 10 لاکھ تھی, اگر آپ کو مل گیا آپ کیا کریں گے؟ بابا جی کہتے ہیں بیٹا اگر ایسا ہو گیا تو خدا کی قسم 5 لاکھ میں تجھے دے دوں گا. حکیم صاحب ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. تو بھائی ہمارے دل تو بہت نازک ہیں, نہ چھیڑ ملنگا نو ہمارا, ہمیں تو 10 لاکھ نہیں سمجھ آ رہا, تو آپ کہہ رہے ہیں جنت الفردوس میں جا کے آپ سب کچھ ہینڈل کر لیں, کیسے ہوگا؟ تو ہمارے دل جو ہے نا یہ ڈیزائنڈ ہے دنیا کے لیے, دنیا کی لذتوں اور چاہتوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن آخرت کے لیے نا بالکل بھی ریڈی نہیں ہے. تو جب اللہ رب العزت اپنے بندے کو جنت میں چیزیں دے گا, آپ یقین کریں وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا میں بیٹھے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے بابا جی 10 لاکھ نہیں سوچ سکتے تھے نا, آپ 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, 10 لاکھ کچھ بھی نہیں. میں کہہ رہا ہوں جو اللہ نے نعمتیں ہماری رکھی ہیں ہم تو ان کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے جو بھی بشارتیں جنت کے بارے میں دی ہیں وہ سمپلی اللہ تعالیٰ نے ہنٹس دی ہیں, صرف ایسے آپ کو بتانے کے لیے کہ شاید تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے.